السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس بات کی تصدیق کر دی ہے بیرسٹر گور نے۔ عمران خان کی حالت کافی زیادہ تفتیشناک تھی، ان کی فیملی بھی اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ میں نے لاسٹ ویک ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے 20 اور 30 جون کے درمیان میں، لیکن یہ ایک ہفتہ پہلے ہی لے گئے ہیں۔ یہ خبر میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہو گئی ہے، کیونکہ خان صاحب کی حالت کافی زیادہ تفتیشناک ہو گئی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی بھی انجیکشن نہیں دیا۔ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ 85% جو ویژن ہے عمران خان کی آنکھوں کا وہ چلا گیا ہے۔ اب حالت اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں بگڑ گئی ہے، لہٰذا انہیں 1 ہفتہ پہلے ہی لے کر جانا پڑا ہے اور گزشتہ روز یہ عمران خان کو پمز ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ اب ایک طرف بجٹ بھی پاس ہونا ہے اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل افریدی کو تب تک KPK کا بجٹ جو ہے آگے پاس نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کیا تھا، نام ملاقات ہوئی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ انہوں نے آگے بجٹ منظور کیا، اور سہیل افریدی بھی کچھ اس طرح ہی کریں گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، علیمہ خانم صاحبہ کا، کہ سہیل افریدی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پہلے انہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے۔ اب ملنے یہ دے ہی نہیں رہے۔ سہیل افریدی نے ایک اور پٹیشن بھی دائر کی تھی اس حوالے سے ہی کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، تو شہباز شریف کے پاس گئے، بلکہ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا کہ اس لیٹر میں کیا تھا۔ تو اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ سہیل افریدی کی ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، جب وہ اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، تو اس میں مریم نواز شاید مسنگ تھی، باقی تمام صوبوں کے جو ہے وہ وزرائے اعلیٰ تھے، وہ سب کے سب وہاں موجود تھے اور سہیل افریدی نے بھی شرکت کی تھی۔ تو وہاں پر ہی شہباز شریف اور سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی تھی اور حکومت نے یہ یقین دلایا شاید سہیل افریدی کو کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے جھوٹ ہی بولا، اور علیمہ خانم صاحبہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کوئی دین مذہب بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ان کی حکومت گر گئی، اس کے بعد انہوں نے ملک سے بھاگ کر چلے جانا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہی ہمیشہ بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب سے سہیل افریدی کی انہوں نے ملاقات کروائی ہے۔ پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی، درخواست دائر کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ 10 سے 11 بار وہ ناکام لوٹے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، 4 کروڑ عوام کا نمائندہ، وہ جاتا ہے اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اور وہ وہاں سے ناکام لوٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر جس طرح کے احتجاج ہوئے، ادھر 26 نمبر چوکی پہ روکا گیا، محسن نقوی کے ساتھ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو عمران خان کی بہنوں کو سب کچھ پتہ ہے، انہیں اس موجودہ نظام کا پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ عمران خان ایسا بندہ ہی نہیں ہے کہ جو اس سسٹم کو مان لے، وہ گیو اپ کر لے۔ تو اس وقت جو PTI کے کیمپ میں صورتحال ہے وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس کن ہے۔ ایک تو ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، سہیل افریدی کو گرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور سہیل افریدی میرے خیال میں، میرا یہ اوپینین ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کرے۔ آلموسٹ علی امین گنڈا پور بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن ان سے ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو سہیل افریدی 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کی بات نہیں مانی جا رہی، اور آئی تھنک اسے کچھ اسٹرانگ سٹیپس لینے چاہیے۔ اس کو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اسے تو نہ ڈر ہونا چاہیے، اور اسے کچھ ایسے بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے، ادروائز یہ چیزیں آگے اور سے اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں گی۔ دا تھنگز ول گیٹ مور کمپلیکیٹڈ۔ اگر اسے سٹیپس اگر وہ نہیں لگا، اس کے پاس اگر کوئی لائحہ عمل نہیں ہوگا، تو لائحہ عمل آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، آپ نے آگے کرنا کیا ہے۔ اب کل کا دن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کل ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل جائیں گی، اور سہیل افریدی کا بھی آنا ویسے کل بنتا ہے۔ انہوں نے کسی بھی MNAs اور MPs کو اس بار نہیں بلایا، حالانکہ لاسٹ ویک وہ والا مسئلہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوا، کیونکہ GB الیکشن ہو رہے تھے، تو ساری جو لائم لائٹ تھی تو وہ تو الیکشن لے گئے، تو اس طرح کی ہمیں گیدرنگ اڈیالہ جیل کے باہر دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو یہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے GB الیکشن کو بھی، اس کے بعد اب یہ ہفتہ آ رہا ہے، یہ ہفتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کل کا دن خاص کر کے اب عوام اور پولیس آمنے سامنے ہوگی، کس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ تو اب کل ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ویسے دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کل کچھ اتنی خاص گیدرنگ نہیں ہوگی۔ سہیل افریدی نے جو بجٹ کے حوالے سے جو احتجاج کرنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، وہ بھی انہوں نے آگے ملتوی کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کس وجہ سے یا کیوں کیا انہوں نے، اس بات کا وہ خود ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اب کل عوام اور پولیس آمنے سامنے ہوگی، جنگ ہوگی یا کیا ہوگا، شیلنگ ہوگی، MNAs MPs آئیں گے، پارلیمنٹیرینز، سہیل افریدی آئیں گے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایک بار پھر ناکام ہی لوٹنا پڑے گا۔ کوشش تو وہ ہر بار ہی کرتی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی جو جدوجہد ہے پچھلے 2-3 سال سے رگائی جا رہی ہے، اور کوئی بھی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ ان کو کرنا چاہیے، KPK کے تمام بارڈرز کو بند کرنا چاہیے کہ اب یہاں سے کوئی بھی آمد و رفت نہیں ہوگی، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ 4 کروڑ عوام کا یہ بندہ نمائندہ ہے، اس کو کچھ بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے، اس کو کچھ ایسی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، ادروائز
یہ چیزیں اس طرح تو سارٹ آؤٹ ہوں گی ہی نہیں. حکومت کے ساتھ آپ ملاقات کر چکے ہیں, اگر یہ شہباز کے ساتھ آپ کی بات نہیں بنتی تو آپ سیدھا فیلڈ مارشل سے ملنے کی کوشش کریں گے. مجھے فیلڈ مارشل سے ملنا ہے, میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے, کہاں کا قانون ہے کہ ایک بندہ ہے پچھلے 3-4 سال سے جیل میں ہے کہ اس کی فیملی کو اس کے جو ذاتی معالجین ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 10 سے 11 بار ناکام لوٹتا ہے. تو اس طرح چیزیں کب تک یہ چلتی رہیں گی اور پاکستان اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا. اب ان کے ہاتھوں یا پاکستان کو اسی طرح تباہ ہونے دیں گے؟ پاکستان کی عوام کو کچھ بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں کا قانون ہے. جنگل میں بھی کوئی قانون ہوگا, اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہماری عدالتوں سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ اسی طرح یہ صورتحال کب تک چلتی رہے گی, آپ مجھے بتائیں. ہر سال پاکستان سے 15 سے 20 لاکھ جو نوجوان ہیں اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس چیز کا کون جواب دہ ہے؟ ہماری جو اکانومی ہے اس کا لگاتار ڈاؤن فال ہے. ہماری جی ڈی پی آپ کے سامنے ہے, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ بریکنگ قرضے لے لیے ہیں انہوں نے, دہشت گردی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اینڈ دا لسٹ گوز آن. اتنے سارے پرابلمز ہیں اس وقت. جو غریب عوام ہے اس قدر پریشان حال ہے, مصیبتوں کا ایک بوجھ ہے ان کے اوپر. ان سارے پرابلمز کو کون فیس کرے گا؟ ان سارے پرابلمز کو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی عوام نہیں فیس کرنا ہے. یہ تو ان کے عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی نہیں. کبھی یہ سوئٹزرلینڈ ہوتے ہیں, کبھی آسٹریا ہوتے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی سرجریز ہو رہی ہیں, ان کو کوئی پتہ شتہ ہی نہیں ہے. تو پاکستان کی عوام پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے, جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ یہ لوٹ رہے ہیں, وہ یہ کھا رہے ہیں. کبھی جہاز خرید رہے ہیں, کبھی G500 خرید رہے ہیں, کبھی یاسر منیر جہاز خرید رہا ہے. تو یہ ان کی عیاشیاں تو ختم ہی نہیں ہوں گی. یہ بندہ تو فرعون سے بھی بدتر ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو. اور میں تو اسے اس ملک کا خیر وفادار بالکل بھی سمجھتے ہی نہیں ہوں, اور میرے نزدیک یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ انسان ہے. کہتے یہ ہیں کہ ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. ان کا جتنا سیاست سے لینا دینا ہے, انہوں نے کبھی چھٹی نہیں لی ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے. تو سیاست میں جتنی انٹرفیرنس چیک کر رہے ہیں, ابھی کشمیریوں پر یہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو کچھ بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. آپ کو یہ جو سو کال ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں ان پر ہی سارے جو لیڈرشپ یا لیڈ کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ آپ ان پر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو خود کچھ سٹیپس لینے ہوں گے. تو اس وقت کچھ اندھیرا بھی ہو رہا ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں عمران خان کے حوالے سے. میں نے سوچا میں آپ کو آگاہ کر دوں اندھیرا ہونے سے پہلے کیونکہ اس وقت گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں. تو میرے کافی سارے ویورز ہیں جو کہ چینل کو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں, نہ ہی لائک کرتے ہیں. آخر میں آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میں سچ کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اور جو خبر میری ہوتی ہے میں پہلے ریسرچ کرتا ہوں پوری, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اوتھینٹک جو نیوز ہیں وہ آپ تک میں پہنچاؤں, اور پوری ریسرچ کر کے میں آپ کے سامنے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ حق اور سچ کی آواز سننا چاہتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.